بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محسن انسانیت و فخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں بتائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبے پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب آپ کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا اور آپ کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکے میں ایک خاتون رہتی تھی، نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھی، وہ بھی تجارت کرتی تھی اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھی۔ حضرت ختیجہ آپ کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے واقف تھی۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ دل میں کہنے لگی کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ختیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ نے حضور اکرم سے عرض کیا کہ آپ تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا۔ چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ختیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔
تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی آپ نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور آپ کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ بہت متاثر ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ، ابو طالب، حضرت ابوبکر صدیق اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ کی تعریف کرتا تھا۔ انجمن حلف الفضول، یوں تو سارے عرب میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف بدنظمی اور انتشار کا ماحول پایا جاتا تھا۔ کمزوروں کا جینا دوبھر ہو چکا تھا۔ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مکے کے حدود میں بھی کچھ اسی قسم کی حالت پائی جاتی تھی۔ باہر سے کوئی تاجر لے کر مال آتا تو لوٹ لیا جاتا، یا مال خرید کر رقم نہیں دیتا، کوئی کسی کا حق دبا بیٹھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی خرابیوں کے باعث بہت دکھ پہنچتا تھا۔ مکے کے سنجیدہ اور انصاف پسند لوگوں نے حلف الفضول کے نام سے ایک انجمن کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس مظلوم کی حمایت کی جائے جو شہر مکہ کے حدود میں پایا جائے، خواہ وہ وہیں کا باشندہ ہو یا اجنبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ تعمیر میں حضرت اسماعیل نے بھی حصہ لیا۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیداری اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبے سے بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئیں، آج بھی اللہ کا یہ گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ خراب موسمی حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی تھی تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ جب سرکار دو عالم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلے روز صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار دو عالم کو صحن کعبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سب نے ایک آواز ہو کر کہا، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ سرداروں نے فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو دیا۔ آپ ثالث مقرر ہوئے۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، درمیان میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا۔
اور اس کے کونے سرداروں سے پکڑوا کر حجر اسود کو خانے کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ کے اس منصفانہ فیصلے کی سب نے تعریف کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ اور ہر وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا، اور آپ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ کی زبان پر ہر لمحہ اللہ کا ذکر رہتا تھا۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے، یہاں ایک غار ہے، یہ جگہ بالکل سنسان ہے، یہ غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول کئی دن تک اس غار میں گزارتے، اللہ کا ذکر کرتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ ذکر الہی میں مشغول تھے کہ اچانک ایک نورانی جسم نمودار ہوا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، پڑھ۔ آپ نے کوئی خیال نہیں کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ پر پوری قوت سے دبا رہا ہے۔ پھر آواز آئی، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، میں کیا پڑھوں؟ جواب ملا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسانوں کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ منصب رسالت پر فائز ہوئے، اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ سے غار ہرا میں جو کچھ ہوا آپ نے سنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے سنا فوراً ایمان لے آئیں اور فرمایا، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے کام آتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان کی تواضع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بےہودہ بات نہیں کرتے۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور واقعہ بیان کیا۔ وہ الہامی کتابوں کے عالم تھے، پکار اٹھے، پاک ہے پاک، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہیں، پریشان نہ ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی، حضرت زید بن حارث جو آپ کے غلام تھے، اور دیرینہ رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے زیر اثر حلقے کے لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں لے آئے، جن میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو مرکز بنا لیا۔ 3 برس تک اشاعت اسلام کا کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ چوتھے سال حکم الہی صادر ہوا، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ علی کی پرواہ نہ کرے۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے عام تبلیغ کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراتے رہے۔ سورۃ الشعراء، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو مدعو کیا۔ کھانے کے بعد آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہے۔ پھر آپ نے مہمانوں سے پوچھا، ایک نیک کام ہے، اس میں کون میرا ساتھ دے گا؟ مجلس میں خاموشی چھا گئی، جواب کسی سے نہ بن پڑا۔ اچانک حضرت علی اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں عمر میں کم سن ہوں لیکن آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی کے کہنے پر لوگ ہنس پڑے، کچھ نے تو مذاق بھی اڑایا۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ ایک اور موقع پر آپ نے عزیزوں کو متوجہ کیا۔ آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور قریش کے لوگوں کو
ہر ایک کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک مسلح لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا مجھے سچا سمجھو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، تمہیں صادق اور امین پایا ہے تو جو کچھ کہے گا سچ کہے گا۔ آپ نے فرمایا، تم کو ایک خدا کی جانب بلاتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو وہم ہے میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور آپ باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگے، کیا اسی غرض سے تو نے ہم سب کو جمع کیا؟ تو رسوا ہوگا۔ آپ نے جتنی بھی باتیں بتائیں اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ جب آپ نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو سب آپ کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ فاصلے پر آپ کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں شامل عتبہ بن ربیعہ بھی تھا۔ وہ رسول اکرم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے، ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہو، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، جو کچھ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دیں گے، بادشاہ بننا پسند کرو تو بادشاہ بنائیں گے، ہر کام میں تمہاری مرضی ہوگی، بغیر تمہاری مرضی کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو، اور افسوس ہے مشرکوں پر جو خیرات نہیں دیتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر آپ نے عتبہ سے فرمایا، اے عتبہ، تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ آپ ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے مینا تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آئے ہوئے تھے۔ دعوت توحید دیتے ہوئے ایسی مجلس سے پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار تھی۔ تن معزز اور راضی وجاہت اشخاص بات چیت میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن ثعلبہ کی اولاد ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں اور کسرا کے زیر اثر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اس قبیلے سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے تفصیل سے گفتگو کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور ان سے مخاطب ہوئے، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مددگار ہوتا تاکہ میں اللہ کے احکامات بغیر کسی رکاوٹ پہنچا سکوں۔ آپ نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا، غلط بات پر قائم رہے، سچائی کا انکار کیا۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز
اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا اور کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور اکرم نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت فرمائی جن میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی سے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ بھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، جن کا خوف اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کا ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف سے کرو۔ مفروق قرآن کریم کی آیات سن کر بول اٹھا، اے قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے جو دل میں اترتا چلا گیا، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم جو کچھ تم کہتے ہو اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے، پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ سن رسیدہ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان پر سے دست شفقت اٹھا لیں اور ان کی مدد نہ کریں۔ ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا، آپ تشریف لائے تو ان سے کہا، میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، ذرا میری جان کا بھی خیال رکھو اور اپنی جان کا بھی، اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے اور مجھ سے کہے کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں، میں ایسا نہیں کروں گا، خواہ اس کے لیے میری جان چلی جائے۔ پھر رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب نے کہا، جو تمہارا دل چاہے کرو اور جس طرح چاہے تبلیغ کرو، تم کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ خاندان والوں کے انکار سے مایوس نہ ہو، مکے کے آس پاس بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں اور دین کی دعوت دیں، اور اسی طرح ہم نے تم پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ گمراہوں کو خوف دلاؤ، یعنی اے پیغمبر، اب آپ شہر مکہ کے آس پاس رہنے والوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ سورۃ الشورى۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی آپ طائف تشریف لے گئے، وہاں ثقیف کے ذمہ داروں سے ملاقات کی اور دین حق کی دعوت دی۔ طائف میں بھی آپ کے مخالفین تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ وہاں دین کی باتیں بتائیں، انہوں نے وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو ورغلا کے بے ہودگی سے پیش آئے، چنانچہ شریر لڑکوں نے آپ کے جسم اطہر پر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ آپ کے ہمراہ حضرت زید بھی تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کے لیے بد دعا کیجیے تاکہ اللہ پر اپنا غضب نازل کرے، وہ تباہ ہو جائیں۔ اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان ہیں ملا دوں تاکہ یہ نافرمان پس پس کر رہ جائیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں ان پر لعنت کرنے کے لیے نہیں، ان پر رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ گمراہ لوگوں نے آپ کو ستایا لیکن آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے کیونکہ یہ نادان ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن وحید آیا اور گردن میں چادر ڈال کر بل دینے لگا،
جس سے آپ گر پڑے اور ایک موقع پر اس نے اونٹوں کی اوجڑی سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دی اور کہکہے لگانے لگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ہوئی تو دوڑی آئیں اور اسے ہٹایا۔ اسی طرح آپ کے نام لیواؤں پر بھی ہر طرح کے مظالم ڈھائے جاتے، انہیں دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس وقت تک لٹائے رکھتے جب تک کہ ان کی چربی پگھل کر انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کر دیتی۔ ایک اور سزا کا طریقہ یہ تھا کہ تپتی زمین پر لٹا کر چھاتی پر بھاری پتھر رکھ کر لوہا آگ میں تپا کر جسم کو داغا جاتا تھا۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں کا جینا دوبھر کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، نہ ظلم پسند کرتا ہے۔ اس سرزمین پر اس وقت تک رہو جب تک اللہ تمہاری مصیبت رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا نہ کر دے۔ اللہ کے نبی کے مشورے پر 15 آدمی حبشہ پہنچ گئے۔ یہاں تک مسلمانوں کو دربار میں حاضر کیا، حقیقت حال تفصیل سے پوچھا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم سب گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کو چھوڑ کر بے شمار خدا بنا رکھے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کرتے تھے، پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، جو طاقتور تھے کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے اور انہیں خوف زدہ کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کی گواہی دوست اور دشمن سبھی دیتے ہیں۔ قوم نے اس کو محمد الامین کا لقب دیا۔ اس نے ہم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا سبق سکھایا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، پڑوسیوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے لیے کہا، قتل کرنے کو جرم ٹھہرایا، جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے کے عذاب سے ڈرایا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کی نصیحت کی۔ ان کی سچائی پر ہم سب ایمان لے آئے اور تمام برے کاموں کو چھوڑ دیا جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم سیدھے راستے پر نہ چلیں بلکہ برائی کی طرف لوٹ آئیں۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت بھری تقریر سن کر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ کا جو کلام تمہارے پیغمبر پر نازل ہوا اس کا کچھ حصہ سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے اور ان کی زندگی کے واقعات کا ذکر ہے۔ ان آیتوں کو سن کر شاہ نجاشی بے حد متاثر ہوا اور رو پڑا اور کہنے لگا، خدا کی قسم یہ کلام سچا ہے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ تو حبشہ ہجرت کر گئے، رہ جانے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی تھے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر لانے کے لیے جو وقت حبشہ گیا تھا وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس ناکامی پر قریش بھپر گئے۔ پھر سب نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ محمد ہی کا کام تمام کر دیا جائے، نہ وہ زندہ رہیں گے نہ ہمارے بتوں کے خلاف تبلیغ کر سکیں گے۔ آپس میں صلاح مشورہ ہوئے یہ طے پایا کہ اس کام کے لیے ہر قبیلے کو شریک کیا جائے تاکہ کوئی قبیلہ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ چنانچہ ایک رات منصوبے کے تحت ہر قبیلے سے ایک آدمی کو لیا گیا۔ آپ کے گھر کے چاروں طرف گھیرا ڈال کر آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے خطرناک ارادے سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا اور ہدایت کی کہ جن جن کی امانتیں ہیں وہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ان سب کو لوٹا دینا۔ آپ باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور یہ آیت جس کا ترجمہ خاک آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی پڑھ کر ان کی طرف پھینک دی۔
دشمن اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ آپ دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے کر غار ثور پہنچ گئے۔ غار کے اندر 3 دن گزار کر چوتھے روز مدینہ روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے کے دوران آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس پر وحی نازل ہوئی، بے شک جس خدا نے آپ کے لیے قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ کو فرض قرار دیا، وہ آپ کو آپ کے وطن میں پھر پہنچا دے گا۔ اور آپ فرما دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سچا دین لے کر آیا اور کون صریح گمراہی میں ہے۔ سورہ قصص۔ مدینہ جاتے ہوئے مقام قباء میں ٹھہرے اور یہیں ایک مسجد تعمیر کی۔ قباء سے آپ یثرب پہنچے۔ دراصل مدینے کا قدیم نام یثرب تھا۔ جب آپ شہر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کے باشندوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ لوگ گھروں کی چھتوں سے آپ کا نظارہ کرنے لگے۔ لڑکیاں دف بجا کر آپ کی تعریف میں اشعار پڑھ رہی تھیں۔ ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں، صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں۔ لوگوں نے یثرب کا نام مدینہ النبی رکھا، یعنی نبی کا شہر۔ آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ مکے سے مسلمان مدینہ آنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مکے کے مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرا دیا، یعنی ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ آپ کی آمد سے پہلے مدینہ میں مختلف قبائل کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، خصوصاً قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں سخت دشمن تھے۔ آپ کی مدینہ آمد کے بعد اوس اور خزرج پرانی دشمنی بھول گئے اور آپس میں بھائی بن گئے۔ مدینے کی حفاظت کے لیے آپ نے غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک معاہدہ بھی کیا، اس لیے کہ دشمنوں کی طرف سے خطرہ لاحق تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو منظم کیا، پھر ایک جماعت تیار کر لی جس کی تعریف اللہ نے اس طرح کی: محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے کے لیے سخت ہیں، وہ آپس میں رحم کرنے والے، وہ رکوع کرتے ہیں اور وہ اپنے رب کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔ ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ظاہر ہیں۔ آپس میں امن و امان سے رہنے کے لیے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کے نام سے 10 سالہ معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں اس شرط کو رکھا گیا کہ عرب قبائل میں سے کوئی بھی قبیلہ اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ مسلمانوں کا طرفدار بن جائے یا کفار قریش کے ساتھ دے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ اسی شرط کے مطابق بنو بکر کفار قریش کا حلیف بن گیا اور بنو خزاعہ مسلمانوں کا حمزہ ہمنوا، لیکن کفار قریش نے معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ اس نے بنو خزانہ کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ ایک روز بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ بول دیا اور جانی و مالی نقصان پہنچایا۔ اس کی اطلاع آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی۔ اس سے آپ رنجیدہ ہوئے اور مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ بنو خزاعہ کو جو نقصان پہنچا ہے اس کا ہرجانہ ادا کرے یا معاہدہ توڑ دے۔ کفار قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور بنو بکر کو حق بجانب قرار دیا۔ سرکار دو عالم جانثاروں کی ایک جماعت لے کر مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب مسلمان آگے بڑھتے رہے تو راستے میں دوسرے لوگ بھی دستے میں شامل ہوتے گئے۔ اس طرح اسلامی لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ جب اسلامی لشکر مکہ پہنچا تو کفار قریش خوف زدہ ہو گئے، ان میں مقابلے کی جرت نہیں ہوئی۔ رحمت عالم سے مکے والوں کا آمنا سامنا ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ مکے والوں نے جواب دیا، تو شریف بھائی ہے اور شریف بھتیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا،
جانثار آپ کے حکم کے منتظر تھے کہ جو بھی حکم ملے اس پر عمل کریں، لیکن آپ نے حکم دیا کہ بدلہ لو، نہیں بلکہ آپ نے فرمایا جو کوئی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے کچھ نہ کہا جائے، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے وہ محفوظ ہے، جو کوئی اپنے گھر کے اندر ہو اسے کچھ نہ کہا جائے، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کیا جائے، زخمی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جس طرح رواداری عفو و درگزر کا رویہ اختیار کیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پھر آپ کعبے کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو بوسہ دیا، اونٹنی پر سوار ہو کر بیت اللہ کے گرد طواف کیا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، انہیں نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد آپ نے نماز شکرانہ ادا کی۔ جب آدھے عرب میں آپ کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کا بادشاہ کھردرے فرش پر لیٹا ہوا ہے، جسم سے پسینہ بہہ رہا ہے، لباس بھی بہت پرانا لیکن صاف ستھرا ہے۔ قیصر روم کا قاصد یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آپ کے گھر میں کھانے کا سامان سوائے مٹی بھر کے جو کہ کچھ نہ تھا، جبکہ مسجد کے صحن میں مال و اسباب جمع کیا جاتا اور ضرورت مندوں میں تقسیم ہو جاتا۔ آپ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھے رہتے۔ سرور کائنات کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رو پڑے۔ آپ رونے کا سبب دریافت کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا؟ روم اور فارس کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، دولت کا انبار لگ رہا ہے، آپ کے گھر میں اناج نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، عمر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ ہم آخرت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نرم بستر بنانے کی درخواست کرتے تو آپ ارشاد فرماتے، دنیاوی آرام و راحت سے کیا کام؟ میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو چلتے چلتے راستے میں ذرا آرام لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہو، کچھ دیر بعد آ کے چل دیا ہو۔ تاجدار انبیاء اپنا کام خود کرتے تھے، جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے چارہ ڈالتے، اونٹ باندھتے، گھر کی صفائی کرتے، بازار سے سودا سلوف خرید کر لاتے، اپنا جوتا خود گانٹھ لیتے، اپنے دستے مبارک سے کپڑوں میں پیوند لگاتے، چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں خود پہل کرتے، کوئی چھوٹے درجے کا آدمی بھی دعوت دیتا تو خوشی سے قبول فرما لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ آپ اخلاق کے ایک بلند مقام پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ قیصر روم کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو سفیان پہنچا۔ قیصر روم اور ابو سفیان سے بات چیت ہوتی ہے۔ قیصر روم ابو سفیان سے پوچھتا ہے، کیا تم نے محمد کو جھوٹ بولتے دیکھا؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے، نہیں۔ قیصر روم نے اس پر کہا، جو شخص دنیا کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی یہ آخری گواہی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع۔ امام الانبیاء 26 ذیقعدہ سن 10 ہجری کو حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ 5 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے اور 9 ذی الحجہ جمعے کے دن عرفات کے میدان میں تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل تقریب وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ آپ نے فرمایا میرا خیال ہے آج کے بعد تم سے اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے گی۔ لوگوں، تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں، تمہیں عنقریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ آپ نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی ہر رسم کو میں اپنے قدموں تلے پامال کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنی ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا یہ دن یعنی یوم عرفہ، یہ مہینہ یعنی ماہ ذی الحجہ اور یہ شہر یعنی مکہ۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی مرضی کے لینا جائز نہیں۔ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر برتری ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی امت، نہ کوئی کتاب۔ میں تمہارے لیے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تم اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو تمہارے غلام ہیں ان کے حق میں انصاف کرو، جو خود کھاؤ ان کو بھی وہی کھلاؤ، اور جو خود پہنو گے تو انہیں بھی وہی پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ خبردار، مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ خبردار، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کا جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 برس تک تبلیغ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آخرت۔ آپ کو سر میں درد اور بخار ہوا، بغیر سہارے کے چلنا دوبھر ہو گیا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے گھر میں قیام رہا، آپ پر غشی آتی رہی، کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت علی کے سہارے مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ آن حضرت کے قدموں کی چاپ سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا، آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتیں لے یا خدا کے پاس جو کچھ ہے اسے قبول کر لے۔ اس نے وہی قبول کیا جو خدا کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہیں رونے سے منع فرمایا اور فرمایا میں تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ابو بکر کے مال اور رفاقت کا ممنون ہوں، میں سب کا احسان اتار چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، خبردار تم قبروں کو عبادت گاہ نہ بنانا۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا اے عباس، میں خدا کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے صفیہ، اے فاطمہ، مجھ سے دنیا میں جو چاہو مانگ لو، لیکن یاد رکھو میں خدا کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔
اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی عبادت کرو۔ اس کے بعد حجرے میں تشریف لے گئے۔ بیماری کا زور تھا۔ آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ اشرفیاں تھی وہ کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پاس ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ انہیں خیرات کر دو۔ آپ کی زندگی کی آخری رات تھی، گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خادمہ سے کہا جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ۔ پیر کا دن تھا، سپہر کا وقت تھا، 11 ہجری 12 ربیع الاول، عمر 63 سال۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار، آپ مسکینوں محتاجوں کا خیال رکھتے اور ان کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ آپ خود بھوک کی حالت میں ہوتے، اس وقت اگر کوئی بھوکا آپ سے سوال کرتا تو کسی سے قرض لے کر یا کسی سے کہہ کر اس کی ضرورت پوری کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور سوال کیا۔ آپ نے فرمایا میں خالی ہاتھ ہوں، تم میری طرف سے کسی سے قرض لے لو، میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری دربار رسالت میں موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر پوچھا کوئی ہے جو اس شخص کی آج رات میزبانی کرے؟ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ انصاری اٹھے اور اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، جو کچھ ہے حاضر کرو۔ جواب ملا بچوں کا کھانا ہے۔ اس پر حضرت ابو طلحہ انصاری نے کہا کہ کسی طرح بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بچوں کا کھانا مہمان کو کھلا دیا گیا اور اہل خانہ بھوکے سو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ، اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود بدحال ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں نے حضور سے سوال کیا، آپ نے انہیں کچھ عطا فرمایا۔ انہوں نے پھر آپ سے سوال کیا، آپ نے پھر دیا، یہاں تک کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ ہوگا میں اسے تم لوگوں سے بچا کر نہ رکھوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص سوال کرنے سے بچا رہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا، جو صبر کرے اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور بڑھ کر کوئی بخشش نہیں جو کسی آدمی کو دی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، اگر احد کا یہ پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو کبھی میں پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس رہ جائے، البتہ یہ کہ کسی کے ادا کرنے کے لیے کچھ چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد خلاف معمول فوراً اندر تشریف لے گئے اور باہر آ گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھ کو یاد آیا کہ بیماری کی سخت تکلیف اور بے چینی ہے، کچھ اشرفیاں گھر میں پڑی ہیں، حکم ہوتا ہے کہ خیرات کر دو۔ کیا محمد اپنے رب سے اس طرح ملے کہ گھر میں اشرفیاں پڑی رہیں؟ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، بہتر صدقہ یہ ہے تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کھلائے۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رزق میں سے کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کرے تو معاشرہ میں غربت اور بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہر مسلمان 30 دن میں سے 1 دن کا کھانا یا 1 وقت کی روٹی یا 1 روٹی کسی غریب کے لیے مخصوص کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا۔ نماز
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اسے گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ آپ نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز ہم کسی مقام پر بھی یا با جماعت کے ساتھ تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے مسجد میں جانے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے کے علاوہ معاشرے کی بھلائی کے لیے اجتماعی طور پر مل جل کر کام کر سکیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی محدود نہ کیا جائے، بلکہ دوسرے تعمیری کام بھی کیے جائیں جو انسان کے مفاد میں ہو۔ محسن انسانیت خاص موقع پر مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ جاتے، لوگ مسجد میں جمع ہوتے، اپنے اپنے مسائل پیش کرتے، صحابہ کرام سے مشورے کے بعد آپ حل تجویز فرماتے، کوئی حاجت مند اپنی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت پوری کرتے، کوئی بھوکا سامنے آتا تو کھانے کا انتظام فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات بچا لے گا۔ جو کسی تنگدست مسلمان کو آسانی مہیا کرے تو رب ذوالجلال دنیا اور آخرت میں اسے آسانی اور فراخی کی نعمت سے سرفراز کرے گا۔ چنانچہ آج بھی ہم مسجدوں میں فلاحی کاموں کے انجام دینے کے لیے ایک نظام قائم کر سکتے ہیں۔ جو لوگ بلا ناغہ یا اکثر و بیشتر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے مہاجرین اور مدینے کے انصار کے درمیان قائم کیا تھا، تاکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو سکے، آپس میں شناسائی ہو، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہو سکے۔ بالکل ایسا ہی جذبہ اور محبت پیدا ہونی چاہیے جیسے کہ سب حقیقی بھائی ہوں۔ اب تو یہ حال ہے کہ مسجد میں کوئی شخص بلا ناغہ یا اکثر آنے والا ایک بڑے عرصے تک نظر نہ آئے تو کسی کو اس بات کی تشویش نہیں ہوتی کہ شخص مذکورہ مسجد کیوں نہیں آ رہا، اس کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑھیا روزانہ آپ کی آمد و رفت کے موقع پر آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ اسی راستے سے گزر رہے تھے تو بڑھیا نظر نہیں آئی، آپ کو پریشانی لاحق ہوئی، آپ تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پہنچے، دیکھتے ہیں کہ بڑھیا بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتی، آپ دعائے خیر کرتے ہیں، حالانکہ وہ برا سلوک کرتی تھی۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دین اور مذہب کا مطلب دوسرے الفاظ میں محبت اور ہمدردی ہے۔ محبت اور ہمدردی نہ ہو تو مذہب برائے نام رہ جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نماز اس لیے فرض کی گئی تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہے، اخلاص و فاضلہ کا نام ہی تقوی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر اصلی اخلاقی صفات پیدا کریں، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی سعادت پیدا ہوگی تو نماز بھی مومن کی معراج کہلائے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی نام عبادت ہے۔ عبادت کا مقصد لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں اور قرابت داروں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، مانگنے والوں کو دینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اگر وہ بھوکے ہوں تو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، مریض کی عیادت کرنا اور اس کی تیمارداری کرنا،
اگر کوئی امانت رکھے تو اس کے طلب میں کرنے پر اس کی امانت اسی حال میں لوٹا دینا، مصیبت میں صبر کرنا اور اس کا مستقبل مزاجی سے مقابلہ کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا، اپنی محنت سے روزی حاصل کرنا، یہ سب عمل عبادت کہلاتا ہے۔ خدمت خلق عبادت ہے۔ عظمت صرف انہی کو ملی جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندہ رہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔